بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سال بھر کے بعد رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک رات شب برات کی شکل میں نصیب فرمایا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، یعنی شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو تم اللہ کے حضور کھڑے رہو، عبادت کرو، نماز پڑھو، دعائیں کرو، اور جب اس کا دن آتا ہے تو اس میں روزہ رکھو۔ فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، جب شام کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جلووں کے ساتھ آسمان قریب میں نزول اجلال فرماتا ہے۔ فیقول حل من مستغفر فاغفر، ہے تم میں سے کوئی گنہگار کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ حل من مسترزق فارزق، ہے تم میں سے کوئی رزق و روزی کا طلبگار کہ میں اس کے لیے رزق و روزی کے دروازے کھول دوں۔ حل من مبتلیا فهو فیہ، ہے کوئی مشکل میں پڑا ہوا، مشکل کا مارا ہوا بندہ کہ میں اس کی مشکل کو دور کر دوں، اس کی مشکلات کو آسان کر دوں۔ الا قضا قضا حتی یطلع الفجر، اس طرح طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ندا دیتے رہتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، الحمدللہ وہ رات ہم کو نصیب ہوئی ہے، ہونے والی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس مبارک رات میں بھی ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس رات کی رحمت، برکت اور مغفرت سے محروم ہو جاتی ہے، اور بجائے اللہ کے گھر کو آنے کے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے، بازاروں میں نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، اور پوری رات جاگنے کے نام سے چائے پی پی کر گپ شپ میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بڑی مبارک رات ہے یہ، وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو ندا دیتا ہے، خواہ وہ نیک ہو، گنہگار ہو، بد ہو، اچھا ہو، برا ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ مگر افسوس کہ ہم جو ہے ایسی مبارک رات سے اور اس کی عطا، اللہ کی عطا اور دین سے غافل ہو کر ادھر ادھر پھر کر سیر و تفریح کر کے اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے کس قدر تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں آدمی، فلاں میرا بندہ صالح ہے، نیکوکار ہے، فلاں گنہگار ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ پکار کرتا ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو، گنہگار ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو میں ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، خواہ وہ گناہ کتنے ہی زیادہ اور کتنے ہی بھاری کیوں نہ ہو، زمین آسمانوں سے زیادہ بھی وسیع کیوں نہ ہو، پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی کیوں نہ ہو، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور مجھ کو پکارتا ہے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر، تو میں فوراً اس کے گناہوں کی معافی کا، بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کس قدر تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے گنہگار بندوں سے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گنہگار بندے کی آواز سے بڑھ کر کسی کی آواز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جب وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار سوال کیا، پوچھا کہ الہی، جب کوئی نیکوکار بندہ تجھے یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ،
میں اس نیکوکار بندے کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب گنہگار بندہ پکارتا ہے تجھے تو اے اللہ تو کیسے جواب دیتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ اگر گنہگار بندہ پکارے گا تو اللہ تعالیٰ دھتکار دے گا، اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، یہ خیال تھا۔ اسی خیال سے آپ نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب گنہگار بندہ مجھے میری طرف، میری رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر پکارتا ہے کہ الہی اے اللہ، تو میں اس کے جواب میں تین مرتبے کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، کس قدر تعلق ہے، غور فرمائیے اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندوں سے بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہی عجیب ماجرا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو ایک بار جواب دیتا ہے، اور کوئی گنہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو تین مرتبے تو کہتا ہے یا عبدی لبیک، تو یہ کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جب نیک بندہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو وہ اپنے اعمال پر بھی بھروسہ رکھتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، صالح آدمی ہوں، ضرور اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہوگا اپنی رحمت کے ساتھ۔ جب گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو صرف اور صرف، جس کے پاس نیک اعمال تو نہیں ہوتے، صرف اور صرف میری رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، میری رحمت پر بھروسہ کر کے پکارتا ہے، تو میں اس طرح اس کی بخشش کر دیتا ہوں، اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو چاہتا ہے۔ جب کوئی بندہ، گنہگار بندہ اللہ کو یاد کر کے پکار کے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا بہت پسند آتا ہے۔ علامہ صفوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ایسا جانور پیدا کیا ہے جو سام کے بل پر جا کر سام کو نگل لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اور اس کے کھانے کے بعد سام کا زہر اس کے جسم میں پھیلنے لگتا ہے اور اس جانور کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو اس تکلیف کے درد سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو وہ زہر اس کے جسم کا اس کے آنسوؤں سے نکل جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ اسی طرح علامہ صفور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مارے عصیاں کا ڈسا ہوا گنہگار بندہ جب گناہوں کے زہر کا احساس کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے گناہ کا، اور وہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے گڑ گڑا کر، تو اس کے آنسوؤں سے اس کے گناہوں کا زہر نکل جاتا ہے، دھل جاتا ہے، اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ اس لیے پوری دل جمعی کے ساتھ اس رات کو غنیمت جان کر جو ہے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہ آئندہ سال کی یہ رات ہم کو نصیب ہوگی بھی یا نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ گزشتہ سال اس موقع پر ہمارے ساتھ کتنے دوست احباب تھے جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ہمارا حشر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس رات کے متعلق حضرت محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكَم مِّن كَفْنٍ مَغْسُولٍ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مشغول، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے کفن آج کی رات تک کٹ گئے، دھل گئے، مگر افسوس کہ اس کفن کو پہننے والا اپنے انجام سے بے خبر ہو کر جو ہے بازاروں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ وَكَم مِّن قَبْرٍ مَحْفُورٍ وَصَاحِبُهُ بِالسُّرُورِ مَغْرُورٍ، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے خبروں کی نشانیاں آج پڑ گئیں، اور افسوس کہ اس خبر میں پہنچنے والا، اس خبر میں جانے والا اپنے انجام سے بے خبر ہو کر، مغرور و متکبر ہو کر اللہ کی زمین پر دندناتا پھر رہا ہے۔ فَكَم مِّن
فکم من منزل کمل بناؤہ وصاحبہ قد زف فناؤہ۔ آج کی رات تک کتنے لوگوں نے اپنے لیے عالیشان گھر تعمیر کر لیے اور اپارٹمنٹ تیار کر لیے، محلات تعمیر کر لیے، لیکن افسوس کہ اس گھر میں جانے سے پہلے پہلے موت اسے آ جاتی ہے، بجائے وہ اپنے بنائے ہوئے محل کے اندر جانے کی بجائے اور اپنے عالیشان بنگلے میں جانے کی بجائے تنگ و تاریخ خبر میں چلے جاتا ہے۔ وَكَم مِّن منزل کمل بناؤہ وصاحبہ قد زف فناؤہ وَكَم مِّن عبد یرجو الملک وصاحبہ یبدو لہ الہلک۔ کتنے ہی لوگ آج تک جو ہے ملک و ملکیت چاہتے ہیں، عہدے اور منصب چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ عہدہ اور منصب ملنے سے پہلے پہلے وہ ان پر ہلاکت اور بربادی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے کتنے طریقے ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری ہدایت کے لیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے گناہوں سے بچنے کے کتنے پیارے اور اچھے آسان نسخے بنا دیے، اس کے باوجود ہم غافل رہیں اور ایسی مبارک راتوں میں بھی جو ہے اس طرح غفلت برتیں تو واقعی ہم بڑے بدنصیب اور بدقسمت ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ اس رات میں بہت سارے نوجوان جو ہفتے بھر سے ویلنگ کے لیے اپنے گاڑیوں کو تیار کرتے ہیں اور رات میں خوب ویلنگ کر کے مزے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس رات میں جاگنے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، جاگنے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی لعنت و پھٹکار کے اسباب تم نے پیدا کر لیے، اور پتہ نہیں اس کی وجہ سے کیا کیا حالات ہمارے لیے ہوں گے۔ یہ رات تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے، بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں میں بانٹ دیتا ہے۔ اچھی کہ اگر کہ کوئی آدمی اچھی نیت سے اللہ کے حضور جو ہے رجوع ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بری تقدیر کو بھی اچھی بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نصیبے اچھے کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی غفلت میں گزار دیتا ہے تو پتہ نہیں اس کے کیسے کیسے نصیبے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی پوری پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک بھی ہم کو نصیب فرمائے، رمضان مبارک کی نورانی، عرفانی اور قرآنی راتیں ہم کو نصیب فرمائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی و بامرادی ہم کو نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔